جاری کر دی گئی ہے۔ ان دونوں ایشوز پر بات ہوگی، مگر پہلے بات ہو جائے صحافت کے ایک مقدس پیشہ ہے، اسی لیے توقع ہوتی ہے کہ صحافتی اداروں میں کام کرنے والے افراد بھی یہ تقدس برقرار رکھیں گے۔ کچھ دن پہلے اس تقدس کو دھچکا لگا جب سرکاری ٹی وی پی ٹی وی کے ایک اعلیٰ عہدیدار پر خاتون اینکر تنزیلہ مظہر نے ہراساں کرنے کا الزام لگایا۔ تنزیلہ مظہر کو ہراساں کیا جانا ہی ایک واقعہ نہیں۔ اکتوبر 2016 میں بھی سرکاری ٹی وی چینل کے اعلیٰ عہدیدار کو خواتین اینکرز کو ہراساں کیے جانے کے الزام میں وفاقی محتسب نے سزا سنائی تھی۔ اس مرتبہ بھی تنزیلہ مظہر اکیلی شکایتی نہیں بلکہ دیگر ایک اور خاتون اینکر بھی ایسی ہی شکایت لے کر سامنے آئی ہیں۔ صحافتی اداروں میں ایسا فعل کیسے قابل قبول ہے اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، آج تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی وی کی اینکر تنزیلہ مظہر اور پی ٹی وی کی ایک اور اینکر یشفین جمال صاحبہ۔ تنزیلہ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ تشریف لے کر آئیں۔ جو ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، میرے لیے بڑا مشکل ہے الفاظ کا چناؤ، سوالات کا چناؤ۔ آپ جس میرے کسی سوال پہ آپ کو لگے کہ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے یہ ضروری ہے کہ جن صاحب کے بارے میں آپ بات کرنے جا رہی ہیں، میری ان سے آج 4:30 بجے بات ہوئی تھی اور ان کا ورژن بھی ہمارے ناظرین کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک کسی کورٹ آف لاء نے انہیں ابھی تک کنوکٹ نہیں کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے اگر سب سے پہلے ایک بیسک سوال یہ کرنا چاہوں کہ ہوا کیا ہے پی ٹی وی کے اندر، یہ ایک دم یہ جو ساری بات سامنے آئی ہے، جو سکینڈل اگر میں اس کو کہوں، اس کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں، یہ جو سامنے آیا ہے یہ ہوا کیا ہے؟ آپ کب سے پی ٹی وی میں کام کر رہی تھی؟ آپ خود ہی ذرا اس کی ساری تفصیلات بتائیے۔ پی ٹی وی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ 2003 سے شروع ہوا۔ پہلے میں پارلیمنٹ سے پروگرام کرتی تھی، مختلف پروگرامز کرتے رہے ہم لوگ۔ 2009 میں بھی انصاف کے اوپر ایک کیس ہوا تھا، وہ بھی مین سٹریم کے اینکرز ہیں جنہوں نے کیا، ساری دنیا نے اس کیس کو فالو کیا۔ پرائم منسٹر ہاؤس اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، نرگس سیٹھی صاحبہ نے خود انٹروین کر کے ایک کمیٹی بنوائی، اور وہاں پہ بھی ثبوت نہیں تھے، شواہد نہیں تھے، اور وہ خواتین کچھ بیک آؤٹ بھی کر گئی ہیں۔ خاتون جو آج بھی پی ٹی وی کا حصہ ہیں انہوں نے معافی بھی مانگ لی، تو وہ اس کیس سے بچ گئے۔ کلچر وہاں سے سٹارٹ ہوا بیسیکلی، اگر میں آپ سے کہوں یہ مسئلہ 2009 اور 2010 سے شروع ہوا ہے۔ لیکن جب آپ ایک بار بچ جاتے ہیں، ایک بہت بڑا سکینڈل تھا، وہ بھی آپ اگر گوگل کریں گے، آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں گے، خبریں لگیں، سارا کچھ ہوا، ایک انکوائری بنی، اس انکوائری کمیٹی نے سارے لوگوں سے بات کی۔ اپیرنٹلی یہ لگا کہ وہ ایک خاص واقعے کے ریاکشن میں کیس ہوا، اور مجھے بھی اس وقت یہی لگا، مطلب میں اپنے کسی بھی بیان سے ہٹ نہیں رہی ہوں، اس وقت مجھے بھی یہی لگا کہ ایک فارمل چیز ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی تھی اس خاتون کی مرضی کے حساب سے، اور ہم 10 لوگوں کی ایک میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ کے فوراً بعد جب انہوں نے کیس کیا تو یوں لگا کہ شاید وہ ریئیکٹ کر رہی ہیں ٹورڈز دس میٹنگ، کہ ان کی مرضی کی بات نہیں ہو رہی۔ خیر اس کیس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر، یہ صاحب مجھے بہن کہتے تھے اور کلمہ پڑھ کے بہن کہتے تھے، اور میرے پاس اس بات کے ثبوت بھی ہیں کہ وہ ایکچولی مجھے بہن کہتے تھے۔ اور اس کے بعد اچانک سے ان کی باتوں میں ٹویسٹ آیا، ان کی حرکتوں میں ٹویسٹ آیا، اینڈ ہی ایک چھوٹا سا صرف بیسک پوائنٹ، یہ صاحب آپ ان کو رپورٹ کرتی تھی آپ کے آفس؟ جی، میں ہمارے امیڈیٹ باس ہیں، پی ٹی وی میں ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہیں، لانگسٹ پیریڈ انہوں نے سرو کیا ہے۔ شورش کاشمیری کا نام لوگ جانتے ہیں، ان کے یہ صاحبزادے ہیں، پولیٹیکل انفلوئنس کے حساب سے اپوائنٹ ہوئے تھے، شیخ رشید صاحب کے زمانے میں آئے تھے، اور سارے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے شورش کاشمیری کے نام کی وجہ سے۔ تو ان کی باتوں میں ٹویسٹ آیا، یہ جو پہلی انکوائری تھی جب وہ کلوز ہو گئی، یہ تھوڑے سے شیئر ہو گئے، ایک نیا آپ کو ٹیگ لگا ہوتا نا کہ نہیں وہ لڑکیاں ہی فضول تھیں، اور وہ ساری کی ساری جو گن تھا، جتنا کیچڑ تھا، وہ سب ان لڑکیوں کے کردار کے حوالے سے زیادہ اچھالا گیا، جو ہمارا ایک کلچر بھی ہے۔ تو اس بہادری کی وجہ سے پھر انہوں نے تمام لوگوں کے ساتھ ہی اپنا جو رویہ ہے بالخصوص میرے ساتھ تبدیل کیا، میرے اوپر فزیکل حملہ کیا، اور اس حملے کے بعد کی جو میرے ساتھ ان کی کنورسیشن ہے وہ بھی میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہے، جو میں نے انکوائری کمیٹی میں جمع بھی کروائی ہے، اور وی آر جسٹ ویٹنگ کہ اگر گورنمنٹ کے لوگ ہماری بات نہیں سنتے تو پھر وہ ہم پبلک بھی کریں گے، میڈیا کے سامنے بھی لے کے جائیں گے۔ تو اس وقت بھی میں میڈیا کے اوپر تو نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن جو میڈیا کے اندر میرے کولیگز تھے ان سے میری بات ہوئی تھی بہت سارے سینئر لوگوں سے کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے، کیونکہ ماضی میں ایک کیس ہوا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ عورتوں کے پاس برڈن آف پروف عورتوں پہ ہے، وکٹم کے اوپر ہے، تو ثبوت نہیں تھے تو وہ بچ گئے۔ تو ارشد خان صاحب ایم ڈی تھے، میں ان کے پاس گئی،
ٹھیک ہے. میں نے ان سے شکایت کی, میں نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا, کیونکہ اس واقعے کے بعد اور اس گفتگو کے بعد وہ جو ایک گفتگو ہوئی ان سے میری کہ آپ نے صحیح نہیں کیا اور آپ سے میں یہ توقع نہیں رکھتی تھی اور آپ مجھے بہن کہتے تھے اور آپ نے یہ کیسے کر دیا, میں ان کے دفتر جانا چھوڑ گئی اور انہوں نے مجھے اسکرین پہ آنا روک دیا. یہ جو آپ کے آفیسر ہیں انہوں نے آپ کے مطابق آپ کو اسکرین پہ اس لیے لانا چھوڑ دیا کیونکہ آپ کی اس معاملے پہ کنفرنٹیشن ہوئی. ٹھیک ہے. I was not going on air. پھر ایک دن یہ مجھے رستے میں مل گئے, میں ٹی وی جاتی تھی بٹ میرے پاس کام نہیں تھا. ہی از دا باس, ہی ہیز ٹو اسائن, آپ کو پروگرامس بھی یہی دیتے ہیں, ٹرانسمیشن آپ نے کون سی کرنی ہے, آپ کتنے بڑے اسٹار ہیں نہیں ہیں. ہی تھنکس اینڈ ٹل ناؤ ہی ایکچولی بلیوز کہ ہی از دا اسٹار میکر, اور انہی سے اگر آپ اچھے تعلقات میں ہوں گے اور ان کی ساری فضول اچھی بری سب باتیں مانیں گے تو آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں کر سکتے. یہ پی ٹی وی میں اسی طرح ہی تھا, یہ کلچر یہی ہے کہ اگر میں نے انہی کی موجودگی میں جوائن کیا تھا پی ٹی وی مجھے لے کے آئی تھی شاہینہ انور صاحبہ, کنٹرولر تھی, میں صحافی تھی, فیلڈ میں کام کری تھی, پارلیمنٹ کی بیٹ کرتی تھی, ایک نیوز ایجنسی کے ساتھ تھی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اتنا اچھا بولتی ہیں, آپ ٹی وی پہ کیوں نہیں آتی, تو دس از ہاؤ آئی ایکچولی جوائن پی ٹی وی. اور آپ کو آف ایئر کر دیا گیا, اس کے مجھے آف ایئر کر دیا گیا, پھر مجھے تھریٹن بھی کیا گیا, یہ کہا گیا کہ آپ کام نہیں کریں, کام آپ مجھے نہیں دے رہے اور آپ ہی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کام نہیں کر رہے, اور ایم ڈی ان لوگوں کی فہرست مانگ رہے ہیں جو کام نہیں کر رہے تاکہ ہم ان کو فارغ کریں. پھر میں ایم ڈی صاحب کے پاس گئی اور میں نے ان کو کہا جی کہ ایک آکورڈ سچویشن ہے, پہلے بھی عورتوں پہ بہت کیچڑ اچھلا اور میں نہیں چاہتی میری فیملی اس طرح کی کسی سچویشن کو فیس کرے. آپ چھوٹے بھی ہوتے ہیں, شاید آپ کو ڈر بھی بہت ہوتا ہے, آپ اتنے مضبوط بھی نہیں ہوتے خاص ایج میں کہ آپ کو لگے کہ آپ یہ سارا سوشل پریشر جو آج بھی میں فیس کر رہی ہوں, یہاں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہوں, میرے لیے یہ ساری چیزیں دہرانا بھی بڑا مشکل ہے. میں نے اپنی ساری فیملی کو کانفیڈنس میں لیا, میرے لیے وہ بھی بڑے مشکل مرحلے تھے, لیکن وہ سارے مرحلے میں نے پار کیے. تو ارشد خان صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں, بڑے اچھے ایم ڈی تھے وہ, انہوں نے ساری بات سنی, انہوں نے کہا میں بالکل سمجھتا ہوں, مجھے احساس ہے یہ کتنا مشکل کام ہے اور آپ بالکل فکر نہیں کریں, میں یہ کنوے کروں گا ایک آفیشیل طریقے سے, ان کو شٹ اپ کال بھی ملے گی اور آپ کام بھی کریں گی اور آپ کو عزت سے کام کرنے دیا جائے گا, کوئی تنگ نہیں کرے گا. ایک میٹنگ ہوئی جس میں خواتین اینکرز کو ان کے ساتھ بلایا گیا, کچھ پروڈیوسرز بھی تھیں خواتین, اور ارشد خان صاحب نے بڑے بے لاگ طریقے سے بتایا جی کہ یہاں کسی خاتون کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا, کسی کو ہراساں کرنے کی بات نہیں سامنے آنی چاہیے, اور میسج واز کنویڈ. لیکن وہ جو ایک ماحول تھا, ایک آدمی جو میں یہ نہیں کہتی کہ آفس میں آپ کو کوئی ہر بندہ بہن ہی بنا لے یا بہن کی طرح ہی آپ کو عزت دے, لیکن کیونکہ وہ کہتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا تھا, تو وہ جو ٹرسٹ کا ایک لیول تھا وہ تو بالکل شیٹرڈ تھا, اینڈ آئی واز لٹرلی اسکیئرڈ. اسی وجہ سے میں ان کے دفتر بھی نہیں جاتی تھی, دفتر نہ جانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ میں اسکرین سے آف ہو گئی. خیر جب یہ ایم ڈی صاحب والا واقعہ ہوا, اس کے بعد انہوں نے مجھے شیورٹی دی کہ میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا, تمہیں غلط فہمی ہے, کوئی میرے دل میں وہ نہیں ہے, میں بالکل تمہیں تنگ نہیں کروں گا, تم آرام سے کام کرو. 1 مہینہ ہارڈلی ہم نے کام کیا ہوگا اس سارے واقعے کے بعد. یوسف بیگ مرزا صاحب ایم ڈی بن کے آگے اور یہ ٹرانسفر ہو کے چلے گئے. یہ تو وہ ایپیسوڈ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا. ٹھیک ہے. جب یہ چلے گئے تو یہ ایک اور آفس میں تھے, میں ان سے کبھی نہیں ملی, یہ 2.5 سال تقریباً 2.25 سال ہی واز اوے فرام دا آفس. ٹھیک ہے. تو 2013 میں یہ واپس آ گئے. جتنا عرصہ یہ نہیں تھے, میں 11 بجے کی سلاٹ کری تھی, میں روزانہ ایک پروگرام کرتی تھی, کوئی تنگ نہیں کرتا تھا, ماحول بھی ٹھیک تھا, سارا کام بھی چل رہا تھا. 2013 میں آتے انہوں نے سب سے پہلے میرا پروگرام بند کیا, اور مجھے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ واپس نہیں آئی میں, جب انہوں نے پہلی بار حرکت کی تو مجھے بار بار ان کی طرف آنا چاہیے تھا. میں تو ان کو شٹ اپ کال دے کے اور یہ بتا کے کہ مجھے یہاں کام نہیں کرنا, اور یہ میری ان سے بات ہوئی ہے اور وہ بات آن ریکارڈ ہے, میرے پاس موجود ہے, تو مجھے یہاں کام نہیں کرنا, میں پی ٹی وی چھوڑ کے چلی جاؤں گی, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, میں عزت سے کام کرنے کے لیے آئی ہوں. تو انہوں نے وہ میری سلاٹ ختم کر دی اور پھر مجھے انہوں نے فورس کرتے ہیں آپ کہ آپ واپس آئیں, مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا کام کروں گی, میرا کیسا پروگرام ہوگا. نہیں آپ ایسا نہیں, ایسا کر لیں. 2002 سے میں پارلیمنٹ کور کرتی ہوں, میری اسٹرینتھ, میرا وہ سارا کیریئر ہے جو میں نے گزارا ہے. تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم نئے لوگوں کو بلاؤ, سیاستدانوں کو مت بلاؤ, تم کچھ اور طرح کا کام کرو, اور آپ مجھے بار بار پش کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کر رہے ہیں, آپ مجھے منہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں تنگ. مجھے اگر اس کو میں سارے معاملے کو, ابھی تک آپ دونوں ایک ہی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, پوائنٹ آف بریکیج پھر کہاں جا کے آتا ہے؟ اگر اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے بات کو جلدی ریپ اپ کریں تو کہاں پہ جا کے وہ پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ بریکیج ہوئی ہے؟ دیکھیے 2015 میں اپنی بلکہ 14 میں مالک صاحب آئے, محمد مالک صاحب سینئر صحافی تھے, وہ ایم ڈی بن کے آئے, میں ان کے پاس گئی, مجھے کام نہیں کرنے دے رہے تھے. صرف کام نہ کرنے دینا کیونکہ باس ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام کر سکتی ہے, اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. میں نے کوشش کی کہ جو
जिस जगह पे मुझे स्पेस मिल रहा है मैं उसी डोमेन में जाके काम कर रहा हूँ. मैं खुद अदर देन टीवी में बहुत सारा सोशल एक्टिविज्म करती हूँ, सो मेरे लिए सोशल इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन. लेकिन मसला ये था कि वो जो हरकतें थी साथ वो ज्यादा बढ़ती जा रही थी, उनकी एडवांसमेंट बढ़ती जा रही थी, वो बार बार तकाजा करते थे. फिर उन्होंने एक तो एक उनके ऑफिस में एक साइड ऑफिस है, वो हर बार आपको अगर आपके साथ प्रोग्राम की बात करनी है तो वो कहते थे कि आप यहाँ आ जाइए. और मेरा तो तजुर्बा बहुत गलत था और वो तजुर्बा बार बार साबित भी हुआ कि ये ऐसी ही हरकतें करते हैं, आपसे बेहुदा मजाक भी करते हैं, आपको हाथ लगाने की कोशिश भी करते हैं. बहुत बार उनको पब्लिकली इसके ऊपर सनब भी किया गया, मेरी तरफ से भी किया गया. बावजूद ये काम होता रहा. मालिक साहब ने मुझे श्योरिटी दी थी कि आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी तंग किया. फिर मैं अपनी खवातीन एंकर्स के पास गई. पहली बार मैंने एक्चुअली ऑफिस में किसी को बताया था कि ये फिजिकल हमले हैं, ये सिर्फ मजाक की बात नहीं है. ठीक है, ठीक है. मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ रही है और जिस तरह आपसे कुछ देर पहले तंजीला ने बात की कि इन्होंने साथी एंकर्स के साथ भी गुफ्तगू की इस सारे मामले के अंदर, पीटीवी के एक और एंकर यशफीन जमाल साहबा वो भी टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनका वर्जन क्या है सारे मामले के ऊपर. एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए.